من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معراج پر پہنچے نبی، ظاہر ہوئے راز خفی، بولے ملائک سب یہی، بلغ العلا بکمالہ، رضوان دی پڑھ کر صدا تا نور ہے، صلی علی شمس و قمر ان پر فدا، کشفت تجا بجمالہ. حق نے کہا او بندگاں، میرا پیارا مہمان، وہ صاحب کون و مکان، صلو علیہ وآلہ. ایک مرتبہ کے بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود گزرانی ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. قابل صدر احترام حضرت امام محترم، حضرات علماء اعظام، حفاظ قرآن، جمعیت علماء کے سینٹر کے ذمہ داران اور تمام ہی بزرگان دین، نوجوانان ملت، معصوم اور پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہن، میں رات الجمع میں رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مبارک کے لیے جمع. آپ کا ذکر مبارک ہم کریں گے، اس سے پہلے ہم اپنی نیتیں درست کر لیں. سب سے پہلی نیت ہم یہی کر لیں کہ رحمت للعالمین کا ذکر ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو جائے. ہم اس کی رحمت کے محتاج ہیں، جس کا ہم نے کئی دفعہ اس سے سوال کیا ہے: یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اے زندہ، اے قائم رہنے والے، ہمیشہ باقی رہنے والی ذات، ہم تیری رحمت کے محتاج ہیں. برحمتک استغیث، ہم تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں. ہم سوال کر کر کے تھک گئے، لیکن انشاءاللہ پھر سوال کریں گے، پھر تھکیں گے، پھر سوال کریں گے. اور اب اس یقین سے اس نورانی محفل میں ہم بیٹھے ہیں کہ جب رحمت العالم کا تذکرہ ہوگا، اللہ رب العزت بغیر مانگے ہم پر اپنی رحمت نچھاور فرمائیں گے، بغیر مانگے ہم پر اپنی رحمت نچھاور فرمائیں. اللہ ہمیں اس کا یقین عطا فرمائے، اللہ ہمیں اس کا یقین عطا فرمائے. چونکہ ایک سلسلہ، ایک عشرے تک آپ کے یہ پروگرامات ہونا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بے انتہا قبول فرمائے. حسن اقدام ہے ہمارے علماء کرام اور جمعیت کے ذمہ داران کا، جنہوں نے ماشاءاللہ اس ترتیب کو طے کیا کہ 10 روزہ یہ پروگرام ہو اور 10 دن تک مسلسل الحمدللہ ایک محلے میں ذکر نبی کی مہک مہکتی رہے، خوشبو مہکتی رہے. یہ کوئی معمولی قدم نہیں ہے. ربیع الاول کا مہینہ آ جاتا ہے اور وہ 12 تاریخ کو فقط مسلمان کے بعض طبقے والے، بعض طبقہ مسلمانوں کا یاد رکھتا ہے، اور وہ بھی اللہ کی پناہ اس میں بھی بجائے سنت کے کچھ بدعات و خرافات کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور حقیقت سے ناآشنا پڑا رہتا ہے. کیا ہی بہتر ہو کہ ان 10 دنوں ہی نہیں بلکہ پورا ماہ ربیع الاول کو بہار کا مہینہ بنایا جائے. بہار کے مہینہ بنانے کی پہلی صورت میں یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو.
آپ کی سیرت طیبہ کو سنایا جائے، آپ کی سیرت طیبہ کو پڑھا جائے، بچوں میں بھی اس کا چرچا کیا جائے، بچوں میں ماشاءاللہ سیرت کے مقابلے رکھے جائیں، جیسا کہ الحمدللہ ہمارے علماء کرام اور دانشوران قوم ملت ان کارہائے نمایاں کو انجام دے رہے ہیں۔ ایک شکل یہ بھی ہے کہ اس ماہ مبارک میں یوں تو ہر مومن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود کا ہدیہ پیش کرتا ہی رہتا ہے، لیکن اس مبارک مہینے میں اور آپ سب مل کر طے کریں، آج پہلی تاریخ ہے، آج سے لے کر کے مہینے کے ختم تک انشاءاللہ کم از کم روزانہ چہل درود کا ہدیہ حضور کی بارگاہ میں پیش کریں۔ چہل درود کا ہدیہ آج کی مجلس کا پہلا پیغام یہ عاجز کی طرف سے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کہ اللہ جو مجھ سے کروائے میں کروں گا۔ میں ایک طالب علم ہوں، میں بہت بڑا مقرر نہیں، بس ایک طالب علم ہوں اور ایک درد دل لے کر کے بستی بستی پہنچتا ہوں۔ اللہ کے نیک بندوں کی نظر پڑتی ہے، بلا لیتے ہیں، یہ اچھا گاتا ہے، کچھ دیر گا کر چلا جائے گا، لیکن حق یہ ہے کہ درد دل نچھاور کرنا یہ ہمارا مقصود ہوا کرتا ہے۔ تو اصل یہی ہے، عمل اصل ہے، مجلس سے سجانا، محفلوں کو رونق بخشنا، مجمع جمع کرنا اور نشستہ کو برخاستہ کر دینا، یہ نہ دین اسلام میں پہلے مقصود تھا، نہ آج ہے، نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ دین اسلام کی بنیاد عمل پہ ہے اور آج بھی دین اسلام عمل پہ جمع ہوا ہے، اور کل قیامت میں بھی عمل ہی پر ہمارے فیصلے ہونے والے ہیں۔ جب ایک مومن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود کا ہدیہ پیش کرتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ہوٹوں کے پاس وہ فرشتے ہیں، وہ تمہارا ہدیہ لے کر کے میرے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں الحمدللہ بغیر حیات ہیں، اپنے جسم و روح کے ساتھ زندہ ہیں، اور آپ کی اس زندہ ہونے کی نشانی ہے کہ الحمدللہ زمین پر رہنے والے ہر فرد بشر میں آپ زندہ ہیں، ہر فرد بشر کے دل میں آپ کی محبت زندہ ہے، آپ کا عشق زندہ ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی حیات کا ایک ثبوت ہے۔ جب یہ ثبوت ہے تو ہر مومن پر یہ فرض بنتا ہے کہ درود پاک کی کثرت کیا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ درود پڑھ لو، 10 رحمتیں نازل ہوں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند۔ سبحان اللہ۔ آپ اٹھائیں وظائف کو، اعمال کو اٹھائیں، ثواب جتنا بھی لکھا ہوگا، لیکن ایک مرتبہ کی صرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دینے پر اللہ اتنے خوش ہو جاتے ہیں، 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، 10 نیکیاں نامے اعمال میں لکھی جاتی ہیں، 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ نیکی کتنی بڑی ہے اس کا علم اللہ ہی کو ہے، گناہ کون سا معاف کرے گا وہ وہی جانتا ہے، اور درجہ بلند کرنے کی بات وہ بلند ذات کر رہی ہے، تو سوچو تو بلند درجہ کتنا ہو سکتا ہے۔ آپ بیٹھا کہ کرسی اور تخت و ممبر پہ بیٹھا سکتے ہو، وہ جب بٹھانے پر آئے گا تو عرش کا مہمان بنائے گا، وہ بیٹھانے پر آئے گا عرش کا مہمان بنائے گا۔ کوئی اس سے کیا سوچ سکتا ہے، کوئی تصور کیسے کر سکتا ہے وہ کیا دے گا اس گھٹیا دنیا میں جس کی حیثیت اس کی بارگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس نے کروڑوں نعمتوں سے ہمیں نواز رکھا ہے، اگر اس کے حبیب کو کوئی یاد کرے، ان پر کوئی درود پاک کا ہدیہ پیش کر دے، کیا وہ انعامات سے نہیں نوازے گا؟ اور سب سے بڑا انعام تو یہ ہے کہ محبت رسول ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ درود پاک کی کثرت کی برکت سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل میں ہر وقت زندہ رہتی ہے۔ اس لیے آج کی مجلس میں اگر ہمارے نوجوان پڑھے لکھے یہ عاجز تقریر کے بجائے کچھ پیغامات دیتا جا رہا ہے، آپ ان پیغامات کو نوٹ کریں کہ آج ہمیں یہ پیغام دیا گیا اور انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ میں طے کر رہا ہوں اپنی ذات کے لیے کہ آج انشاءاللہ میں فجر سے پہلے سوؤں گا نہیں جب تک کہ درود نہیں پڑھ لوں گا۔ آپ بھی طے کر لیں تو انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔ یہ پہلا پیغام، اور اس کے بعد پھر ماشاءاللہ پڑھنے والے تو اپنا اجر و ثواب کمائیں گے۔ یہ جمعیت کے ماشاءاللہ یہ حضرات کے نام اعمال میں کروڑوں ثواب پہنچے گا کہ انہوں نے یہ عشرے کے اندر
بہترین سبق دیا. اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک میں اور آپ کیا کریں. میں کوشش یہی کروں گا کہ ہمارا عنوان رحمت للعالمین ہے. انشاءاللہ اسی عنوان کے پیش نظر آپ سے ہم جو ہے گفت و شنید کریں گے. قرآن مقدس کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دو جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا, جناتوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا, فرشتوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا, حیوانات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا, نباتات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا, جماعتات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا, اپنوں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا, پرایوں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. آپ یتیموں کے لیے رحمت بن کر آئے, بیواؤں کے لیے رحمت بن کر آئے, غریبوں کے لیے رحمت بن کر آئے, فقیروں کے لیے رحمت بن کر آئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ کے جاہلوں کے لیے رحمت بن کر آئے. آپ کائنات میں رہنے والے عالموں کے لیے رحمت بن کر آئے, طالب علموں کے لیے بھی آپ رحمت بن کر آئے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. کائنات کی ایک ایک مخلوق کے لیے آپ رحمت بن کر آئے. کیسے رحمت بن کر آئے؟ دلیل ہمارے پاس موجود ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقال في الأرض اللہ اللہ. فرمایا قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ زمین پر اللہ اللہ بولا جائے گا. ہاں اللہ اللہ کو لوگ معمولی سمجھتے, کیا کرتے یہ خانقاہ والے اللہ اللہ کی ضربیں لگاتے. ایک نوجوان مجھ سے کہنے لگا مولانا یہ خانقاہ والے اللہ اللہ کیوں کرتے, کیا ضرورت ہے؟ ہم نے کہا اللہ اللہ نہیں کریں گے قیامت آ جائے گی. اللہ اللہ نہ کریں تو قیامت آ جائے گی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا تقوم الساعة حتى يقال في الأرض اللہ اللہ. قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ زمین پر اللہ اللہ کہا جائے گا. زمین کی کیا بات کریں, آپ کی زندگی میں بھی قیامت آ جائے گی. آپ کی زندگی سے اگر اللہ اللہ نکل جائے, آپ کی انفرادی ذات سے قیامت آ جائے, آپ کے گھر سے اللہ اللہ نکل جائے, گھر میں قیامت آ جائے, خاندانوں میں اللہ اللہ نکل جائے, خاندان میں قیامت آ جائے گی. اللہ اللہ ہے تو یارو جان ہے. ہمارے حضرت مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ اللہ ہے تو یارو جان ہے, ورنہ یارو جان بھی بے جان ہے. ورنہ یارو جان بھی بے جان ہے. اب حدیث کو سمجھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ اللہ اللہ نہ کہا جائے. جب تک کہ اللہ اللہ نہ کہا جائے, یعنی جب تک زمین پر ایمان والا ہے قیامت نہیں آئے گی. اور ایمان والا کہاں تک باقی رہے گا؟ جب تک کہ محمد کا نام باقی رہے گا. جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام باقی ہے قیامت آئے, ایمان باقی ہے. تو ایمان باقی ہے تو قیامت نہیں آئے گی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے ہر مخلوق کے لیے رحمت ہے. اگر آپ کا دم قدم باقی نہ رہے تو قیامت واقع ہو جائے. آپ سب کے لیے اجتماعی طور پر 18,000 مخلوقات کے لیے رحمت بن کر آئے. آپ نے ایمان کی دعوت دی, ایمان کی بول بولی, آپ سے ایمان کی بول سیکھی گئی, اور یہ اللہ اللہ جب تک چلتا رہے گا تب تک قیامت واقع نہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم عالموں کے لیے رحمت بن کر آئے. فرمایا عالم کے لیے کائنات کی ہر چیز دعائے مغفرت کرتی ہے, یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے دلوں میں اور مچھلیاں سمندر میں عالم کے لیے رحمت کی دعا کرتی ہیں. یہ رحمت کی دعا ان کے لیے کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ علوم نبوت کے صدقے اپنے علم دین کے ذریعے سے زمین پر ایمان کو باقی رکھنے کی محنت کرتے ہیں. حضور نے فرمایا جب تک علماء ہیں ان کے لیے کائنات کی مخلوق دعائیں مغفرت کرتی
کریں اللہ ان مدرسوں کو باقی رکھے، ان طلبا کی تعدادوں کو بڑھائے کہ یہ جب تک رہیں گے قیامت نہیں آئے گی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے، آپ رحمت بن کر آئے ہیں، اسی لیے تو یہ علماء کے لیے اتنی بڑی بشارت نے اتنا بڑا رتبہ بیان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن جزری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رسم حسین نامی کتاب میں لکھتے ہیں، ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے پوچھتا ہے، ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے پوچھتا ہے کہ آج تیرے اوپر سے کوئی اللہ اللہ کہنے والا گزرا ہے؟ کہ آج تیرے اوپر سے کوئی اللہ اللہ کہنے والا گزرا ہے؟ دوسرا پہاڑ کہتا ہے ہاں اللہ اللہ کہنے والا گزرا ہے۔ پہلا پہاڑ خوش ہوتا ہے اور اپنے ساتھی سے کہتا ہے پھر خوش رہنا، مطمئن رہنا، ابھی قیامت نہیں آئے، ابھی قیامت نہیں آئے۔ میرے نبی جمادات کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، پتھروں کے لیے بھی حضور پاک علیہ السلام رحمت بن کر آئے۔ آپ منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں اور ایک زمانے تک خطبہ پتھر پہ لکڑی کے اوپر دیتے رہے اور اس کے بعد آپ کے لیے ایک ممبر بنایا گیا۔ جب آپ اس ممبر پہ چڑھے تو ننھے بچے کی جیسی رونے کی آواز آئی، حضور پاک علیہ السلام متوجہ ہوئے، دیکھا وہ لکڑی کا جو ہے ممبر جو اب تک تھا وہ رو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا۔ راوی بیان فرماتے ہیں ایسے چپ ہوا جیسے ننھا بچہ سسکیاں لیتے ہوئے چپ ہوا، مگر ویسے ہی چپ نہیں ہوا۔ حضور نے کہا مت رو، کل تو جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ اس کی سسکیاں بندی اور وہ چپ ہو گیا۔ حضور پاک علیہ السلام جب لکڑی کے لیے رحمت بن کر آ سکتے ہیں تو امت کے لیے آپ کتنی بڑی رحمت بن کر آئے۔ اللہ ہمیں اس کا یقین عطا فرمائے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے لیے رحمت بن کر آئے، اللہ ہمیں اس کا یقین عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا انا رحمت مہداۃ برفع قوم وخفض آخرین۔ حضور نے فرمایا میں وہ رحمت ہوں جو بطور گفٹ تم کو دیا گیا۔ سبحان اللہ، انا رحمت مہداۃ، ہدیہ کی ہوئی رحمت ہوں، برفع قوم وخفض آخرین، ایک قوم میری وجہ سے اونچے مرتبے کو پہنچے گی اور ایک قوم کا مرتبہ پورا گر جائے گا، اونچے مرتبے پہ وہ پہنچیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ایمان لائیں گے، جو آپ کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں گے اور ان کا رتبہ گھٹا دیا جائے گا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو بھلا بیٹھیں گے۔ حضور پاک علیہ السلام ہمارے لیے رحمت ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے، پچھلی قوموں نے جب اپنے نبی کا انکار کیا، نبی کے سامنے ان پر عذاب آ گیا، نبی کے سامنے عذاب آیا۔ پچھلی قومیں تباہ کر دی گئی اور ہلاک کر دی گئی، بعض قوموں کو زمین سے پلٹ دیا گیا، بعض قوموں پہ پتھر برسائے گئے، بعضوں کو زمین پہ دھسا دیا گیا، بعضوں کو سیلاب میں بہا دیا، اور کیسے کیسے عذابات آئے۔ جب میری نبی کا نمبر آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ میری امت کو ہلاک نہ کیجیو، میری امت کو ایک ساتھ تباہ نہ کیجیو۔ اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ دنیا میں بھی یہ امت نبی کے صدقے تباہی سے بچی، قیامت میں بھی بچے گی۔ قرآن کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ فرماتے محمد ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، ہم اتنا دیں گے آپ راضی ہو جائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت میں اللہ کا وعدہ میرے لیے، ہم آپ کو اتنا نوازیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب حضور فرماتے ہیں خدا کی قسم میں اس وقت تک راضی نہ ہوں جب تک کہ میرا ایک ایک امتی جنت میں نہ چلا جائے۔ ہمارے نبی آخرت میں بھی ہمارے لیے رحمت ہے، کافروں کے لیے حضور پاک علیہ السلام رحمت ہے، اگر وہ قدر کرتے ایمان لے آتے آخرت میں بڑا عذاب چکھیں گے، اس لیے کہ انہوں نے نبی کا انکار کیا۔ رحمت ہی کا انکار کر دے تو رحمت کہاں سے نازل ہو؟ انہوں نے رحمت کا انکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، اس لیے اللہ رب العزت نے انہیں اس رحمت
سے محروم فرما دے۔ ہم اپنوں کی کیا بات کریں، میرا نبی تو پرائیوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، جب دشمنوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستایا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ان کے لیے بد دعا کر دیجیے، آپ ان کے لیے بد دعا کر دیجیے۔ سرکار نے فرمایا انی لم ابعث لعانا انما بعثت رحمتا، فرمایا مجھے اللہ نے لعنت کرنے والا، بد دعائیں کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کسی شاعر نے خوب کہا جو عاصی کو کملی میں، جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپائے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپائے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ تاریخ کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، دشمنان اسلام کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے پتھر برسائے، آپ خون میں لہو لہان ہو گئے۔ وہاں فرشتے آ کر کہتے ہیں حکم دے تو پہاڑوں کے درمیان انہیں ہلاک کر کے رکھ دے۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ یہ اگر ہدایت نہ لائے تو کیا ہوا، ان کی نسلیں تو ہدایت لے آئیں گی، میں رحمت بن کر آیا ہوں، اپنی امت کے لیے زحمت بن کر نہیں آیا۔ آپ نے دشمنوں پر بھی اتنا پیار نچھاور کیا، یہی دشمن جب فتح مکہ میں آپ کے سامنے تھے، چاہتے آپ انتقام لیتے، فرمایا میں تم سے وہی کہوں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، جاؤ تم پر آج کوئی بدلہ نہیں ہے، تمہیں ہم آزاد کر دیتے ہیں۔ اور فتح مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو وہی اسی وقت آزاد فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے رحمت بن کر آئے، اپنوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، پرایوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، اور امت کے لیے رحمت بن کر آنے کی آپ کی تعلیمات میں کئی دلیلیں موجود ہیں۔ اب آئیے قرآن کیا کہتے ہیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، اللہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، فرمایا تم ہی میں سے ایک رسول آئے، تم کو اگر تھوڑی سی بھی تکلیف پہنچتی ہے تمہارا نبی غمگین ہو جاتا ہے، نبی قرآن میں آ جاتے ہیں، نبی کو درد ہوتا ہے، اس لیے تو فرمایا عذاب کی کیا بات کرتے ہو، آقا فرماتے ہیں میری امت کے پاؤں میں کانٹا بھی گوارا نہیں ہے، میری امت کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے یہ بھی محمد کو گوارا نہیں۔ ایسا پیارا نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ ایک روایت یاد آئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری مسلم میں موجود ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری اور تمہاری مثال ایسی ہے، آگ لگانے والے کی مثال ہے کہ اس نے ایک آگ جلائی اور وہ آگ جلنی جب شروع ہوئی تو کچھ پروانے آئے اور اس پر گرنے لگے۔ آگ جلانے والا یہ کوشش کر رہا ہے کہ ان پروانوں کو بچایا جائے، مگر وہ اپنے جذبے میں غالب آ گئے، گرتے چلے گئے اور آگ میں آ کر کے خود کو خاکستر کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور تمہاری مثال ایسی ہی ہے، تم اپنی بدعملیوں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے خدا کی آگ میں جلنے کے لیے دوڑ رہے ہوں گے، اور میں تم میں سے ایک ایک کو پکڑ کر بچا رہا ہوں گا، میں تم میں سے ہر ایک کی حفاظت کر رہا ہوں گا۔ اللہ پیارے آقا کی اس محبت کو، آپ کی اس رحمت کو ہمارے حق میں قبول فرمائیں اور آپ کے ہاتھوں ہماری بھی حفاظت ہو جائے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام یہ بات فرما رہے ہیں، تو وہ آقا فرماتے ہیں آگ میں جلنے کی
پاؤں میں کانٹا بھی میری امت کا چبھ جائے یہ مجھے گوارا نہیں۔ قرآن نے اس کی ترجمانی کی ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ انتہائی مہربان، بہت زیادہ نرم دل آپ علیہ السلام اپنی امت کے لیے۔ اب آئیے تعلیمات نبوی سے ہم اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کتنے مہربان ہیں۔ آپ کے الفاظ میں سنیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا لکم مثل ابیکم، میں تمہارے لیے تمہارے باپ کی طرح ہوں، میں تمہارے لیے تمہارے باپ کی طرح۔ جیسے باپ اپنی اولاد کے لیے مشفق و مہربان، آقا بھی امت کے لیے مشفق و مہربان۔ آپ نے فرمایا ایسی چھت پہ مت سوو جس کی منڈیر نہ ہو، کہیں تم اوپر سے گر نہ پڑو۔ سبحان اللہ، آقا کو ہمارے گرنے کا خیال ہے۔ آپ نے تعلیمات میں فرمایا اگر تم استنجا کو جاؤ تو سخت جگہ پر پیشاب نہ کرنا، کہیں چھینٹے تمہارے جسم پہ نہ اڑ جائیں۔ آپ نے فرمایا ڈھلانی کی جگہ میں پیشاب کرنا۔ آپ نے فرمایا ہوا کے رخ پہ پیشاب نہ کرنا، کہیں وہ تمہارے جسم پہ نہ اڑ جائیں۔ آپ نے فرمایا قبلہ رخ ہو کر پیشاب نہ کرنا، کہیں غلطی کر جاؤ، اللہ کے گھر کی بے احترامی کر جاؤ اور اللہ کی پکڑ کے تم کہیں حقدار نہ بن جاؤ۔ آپ نے فرمایا لید سے، ہڈی سے استنجا مت کرنا، یہ تمہارے بھائی جناتوں کی غذا ہے، اگر تم اس سے استنجا کرو وہ تمہیں تکلیف پہنچائیں گے۔ کیسی شفقت ہے، کیسی رحمت ہے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے ساتھ۔ آپ یہ تعلیمات دیتے ہیں آپ رات میں سوو بستر جھاڑ کر سونا، کہیں اندر تکلیف دینے والی چیز نہ ہو۔ کیا بھلا کوئی ماں اتنا احساس رکھتی ہوگی، کوئی باپ اتنا احساس رکھتا ہوگا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ خزانہ بھرا پڑا ہے۔ رات میں سوو ہاتھ دھو کر سونا، کہیں کوئی چکناہٹ لگی ہوئی ہے۔ مشکات شریف میں آداب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ ساری روایتیں وہاں موجود ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام فرمایا چکناہٹ دھو کر کے سو جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ چکناہٹ ہاتھ میں باقی رہے اور پھر کوئی تکلیف دینے والا جانور تمہیں آ کر کے تکلیف دے، پھر کسی اور کو نہیں اپنے آپ کو ملامت کرنا کہ تم نے میری بات نہیں سنی۔ سبحان اللہ، کیا انداز مہربانی ہے، کیا انداز مہربانی ہے سرکار سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق تو بخشے۔ ہم نیند سے اٹھیں، آقا نے فرمایا خبردار جب تک کہ اپنے ہاتھ دھو نہ لو، کسی برتن میں ہاتھ مت ڈالنا۔ لا تدری این باتت یدک، تو نہیں جانتا تیرے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے، کہیں گندی جگہ پر کچھ لایا ہوگا، کوئی گندگی ہاتھ لگ گئی ہوگی، یا یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی زہریلا جانور ہاتھ سے پھر گیا اور تو نے برتن میں ہاتھ ڈبو دیا، پھر اسی برتن سے تو نے کلی کر لی، کہیں تیرے جان کے لالے نہ پڑ جائیں۔ کیسی معصوم بچوں کو عطا کی جانے والی شفقت پوری امت پر نچھاور کی ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ ایسی عظیم ترین تعلیمات ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اللہ ہمیں ان تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ فرمایا پیشاب جہاں کرنے بیٹھو کسی سوراخ کی طرف پیشاب مت کرنا، کہیں اندر کیڑے مکوڑے ہوں ان کی زندگی کو نقصان نہ پہنچے یا وہ باہر نکل کے تجھے تکلیف نہ پہنچائے۔ یہ عظیم تعلیمات میں نے پہلی کہا میں بڑا مقرر بڑی باتیں نہیں کہوں گا، چھوٹا آدمی ہوں، چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف یاد دہانی کرا رہا ہوں، یہ سب آپ جانتے ہی ہیں، مگر آپ اسے اس بات سے جوڑو کہ یہ تعلیمات رحمت عالم کی رحمت کا صدقہ ہے۔ ان تعلیمات پہ ہم اگر عمل کر لیں انشاءاللہ حضور پاک علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کی بنیاد پر جہاں آپ کی شفقت ہمارے ساتھ ہر وقت رہے گی، وہیں اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہر وقت رہے گی۔
وہی اللہ کی رحمت ہر وقت ہمارے ساتھ رہے گی۔ اللہ ہمیں ان باتوں کے سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ ننھے بچے کو بھی کوئی اتنی پیاری نصیحت کرے گا۔ حضور نے فرمایا بابا رات میں جب سویا کرو تو چراغ کی بتی کھل کر دیا کرو۔ سبحان اللہ، کہیں چھپر کا مکان ہو اور کوئی جانور گزرتے گزرتے اس نے اس چراغ کی آگ کو تیرے گھر کے کسی کونے میں لگا دیا، تیرا گھر خاک ہو جائے گا۔ یاد رکھنا گھر تیرا بعد میں چلے گا، تکلیف تیرے نبی کے جگر کو پہلے ہوگی، تکلیف پہلے تیرے نبی کے جگر کو ہوگی۔ نبی اپنی امت کا دکھ برداشت نہیں کر سکتے، نبی اپنی امت کو تکلیف گوارا نہیں کر سکتے۔ جو آقا دنیا میں اپنی امت کو تکلیفوں میں دیکھنا گوارا نہ کرے، بھلا وہ آقا اپنی امت کو جہنم میں کیسے گوارا کرے، کیسے گوارا کرے؟ قرآن نے اسی کو سمجھایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ تم ہی میں سے ایک رسول ہے تو تمہاری جیسے، دو آنکھیں، دو کان، دو ہاتھ، دو پاؤں رکھنے والے ہیں تمہاری ہی جیسے، لیکن دیکھو تو صحیح وہ سراپا قرآن بنے ہوئے ہیں۔ کان خلقہ قرآن، آپ کی زندگی کا پورا حصہ قرآن بنا ہوا ہے۔ یہی قرآن آپ کے اخلاق تھے، انہی اخلاق کی بنیاد پر آپ اتنے مہربان تھے، اخلاق ہی نے آپ کو مہربان بنایا تھا۔ اب اگر خدا نخواستہ کوئی شخص مہربان نہیں ہے تو فیصلہ دوسرے نمبر پہ یہ کیجیے وہ با اخلاق بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی نرم طبیعت نہیں ہے وہ با اخلاق بھی نہیں ہے، اور جو با اخلاق نہیں ہے یہ تیسرا فیصلہ اس کے حق میں کر لیجیے، اسے قرآن سے نسبت نہیں ہے، اسے محمد رسول اللہ سے نسبت نہیں ہے۔ تم مہربان ہو، تم با اخلاق ہو، تم با اخلاق ہو، تم با سیرت ہو، تم با سیرت ہو تو تم با سنت ہو، تم با سنت ہو تو تم با مع قرآن ہو، تم با قرآن ہو۔ یہ تمہاری پہچان اخلاق سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور پاک علیہ السلام انتہائی نرم طبیعت تھے، انتہائی نرم طبیعت۔ قرآن نے بھی کہہ دیا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت سے آپ سب کے لیے نرم ہو گئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو لوگ آپ سے بھاگتے، کتراتے۔ یہ تو آپ پہ جان نچھاور کر رہے ہیں، یہ تو آپ پر قربان ہو رہے ہیں، یہ آپ پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کو تیار ہیں، آپ پر آنے والے تیروں کو اپنے سینوں پہ لینے کو تیار ہیں۔ یہ آپ کے دیوانے کیوں بن گئے؟ یہ آپ کے اخلاق عظیمہ کا جادو ہے، آپ کی رحمت کا صدقہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مسلسل 10 سال رہا، 10 سال میں آپ نے ایک مرتبہ بھی مجھے نہیں کہا سبحان اللہ۔ اور کہیے سبحان اللہ۔ ہماری بیوی اس دن میں کتنی مرتبہ ہماری ناک کا شکار ہو جاتی، ہماری بیویاں کتنی مرتبہ، ہمارے ننھے بچے دن میں کئی مرتبہ ہماری ناک میں بھی آپ ہی جیسا ہوں، میں کوئی یہاں بیٹھ کر سفید لباس پہن کر کوئی اندر سے بہت پاکیزہ نہیں ہوں، مجھے بھی پاک ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم سب ایک ہی کھیت کی مولیاں ہیں، سب کو ضرورت اس بات کی ہے ہم نرم ہو جائیں، آقا کی رحمت کا حصہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، آقا کی طبیعت اپنی طبیعت بنا لیں، ہم ہر ایک کے لیے نرم ہو جائیں، نچھاور ہو جائیں۔ دیکھو نرم ہو جانا انسان کے وقار کو گھٹاتا نہیں ہے، بڑھاتا ہے۔ سرکار نے خود فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو عاجز ہو جاتا ہے اللہ اسے بلند فرما دیتے ہیں۔ عاجز ہو جاؤ، بلند ہو جاؤ گے، اللہ کے ساتھ توکل برتو، ہر وقت اللہ راضی، بندوں میں تواضع برتو، ہر وقت بندے آپ سے خوش رہیں گے، ہر وقت بندے آپ سے خوش رہیں گے۔ دیکھو آقا کی رحمت کا تذکرہ میں کر رہا ہوں، اسے قرنوں
صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آنے والے لوگوں کے لیے اتنے مہربان ہوتے تھے. راوی فرماتے ہیں جب حضور سے کوئی ملنے آتا آپ مسافر کو ہاتھ بڑھاتے, اس وقت تک ہاتھ نہ نکالتے جب تک کہ مسافر کرنے والا خود اپنا ہاتھ نہ نکالتے. اللہ اکبر, کیا میرے نبی کے اخلاق. آج ہم مسافر کو ہاتھ بڑھانے کو تیار نہیں ہیں, اور دو ہاتھ کیا بڑھائیں بھائی, ایک ہاتھ بھی فیشن سے بڑھاتے ہیں اور اس میں بھی بس ٹچ کر دیا اور ہٹا لیا. ٹچ اسکرین استعمال کرتے کرتے مسافر بھی ٹچنگ میں ہو گیا. سبحان اللہ, اس سے آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق عظیمہ, آپ کی رحمت کا یہ پرتو دیکھیے, اس وقت تک ہاتھ نہ ہٹاتے جب تک کہ سامنے والا خود اپنا ہاتھ نکال نہ لیتا. اور آگے سنیے, راوی کہتے ہیں اپنا چہرہ بھی اس وقت تک نہیں پھیرتے جب تک کہ جانے والا خود نہیں پھر جاتا. اللہ اکبر, جب تک کہ جانے والا خود نہیں پھر جاتا. صوفیہ سے پوچھو ایسا کیوں کیا, صوفیہ کہیں گے نبی بھلا کیوں اپنی امت سے چہرہ پھیر لیں, نبی بھلا کیوں چہرہ پھیر لیں, نبی چہرہ پھیر لے رحمت کے دروازے بند ہو جائیں گے. حضور نے کبھی کسی امتی سے چہرے کو نہیں پھیرا. اب جب دنیا میں نہیں پھیرا, انشاءاللہ ہم جب آپ کے سامنے کل قیامت میں ہوں گے, ہمارا دل یقین رکھتا ہے آپ قیامت میں اپنا چہرہ نہیں پھیریں گے. مگر دوستو یاد رکھنا, جو چہرہ مولا سے, جو جسم و جسامت سے, اپنے ظاہر و باطن سے نبی جیسا ہوگا, نبی اس سے چہرہ نہیں پھیریں گے. اگر کوئی نبی جیسا اپنا ظاہر و باطن نہ بنائے, نبی کہیں گے ہاں لادی میں نہیں جانتا بھی تو کون ہے, میرا امتی تو بن کر آ جا, میرا آئیڈینٹی لے کر آ جا, میں تجھے پہچان لوں گا. سنتیں اپنے چہرے پہ سجاؤ, لباس نبوت پہ اختیار کرو, زندگی کا چال چلن سنتوں پر لے آؤ. پیارے آقا فرمائیں گے یہ میرا ہے, یہ آئیڈینٹی نظر آ رہا ہے, یہ میرا ہے, انہیں آنے دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہربان تھے, کبھی ڈانٹتے نہیں تھے. آپ نے 10 سال حضرت انس فرماتے, 10 سال میں نے آقا کی خدمت کی, ایک دفعہ کبھی آپ علیہ السلام نے مجھے نہیں ڈانٹا. اتنے پر بس نہیں, فرمایا اگر خدا نہ خواستہ میرے ہاتھ سے کوئی چیز گر جاتی, ٹوٹ جاتی, اور لوگ مجلس میں اگر ڈانٹتے یا کچھ مجھ پر نہیں کرتے, آقا فرماتے قضا اور قدر کے ہونے والی چیز کو کون ڈال سکتا ہے. یہ کہہ کر کہ آپ وہاں مجلس کو ختم کروا دیتے تھے, کسی کی مجال پھر نہیں ہوتی کہ ڈانٹے. جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت طیبہ سے ہم سبق لے کر کے اٹھیں. دوستو میں نے قرآن اور حدیث سے ہٹ کر علماء موجود ہیں, اب تک میں نے کوئی تیسری بات ابھی تک تو نہیں, بس یہی قرآن ہے, یہ احادیث رسول میں تمام ذخیرہ موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایسی رحمت بن کر آئے تھے, اس رحمت کو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اور آپ فقط رحمت ظاہری طور پر خود اپنی ذات میں نہیں تھے, بلکہ آپ رحمت کی تعلیم بھی دیتے تھے. یرحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, فرمایا زمین والوں پہ تم مہربان رہو, اللہ تم پہ مہربان رہے گا, آسمان والا تم پہ مہربان رہے گا. آگے فرمایا راحمون یرحمہم الرحمن, جو مہربان لوگ ہوتے ہیں اللہ بھی ان پہ مہربان ہو جاتا ہے. رحمت للعالمین کے اس سیرت طیبہ میں اور اس پروگرام میں انشاءاللہ ہم رحمت کا ہی سبق لے کر کے یہاں سے اٹھیں گے. پہلے نمبر پر شروعات میں نے اس بات کو کی کہ میں اپنی بات ختم کرنے اور سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں, چونکہ آپ کو 10 دن مسلسل سننا ہے. اگر ایک ہی دن میں 10 دن کا کوٹا آپ کو دے دیا, ہو سکتا ہے بدعزمی بھی ہو جائے. جی, حالانکہ حضور پاک علیہ السلام کے ذکر مبارک میں بدعزمی کا خدشہ نہیں ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک دن میں جب مولانا اتنا کھینچے, اگلے دن تو مولانا ان کے بعد والے اور زیادہ کھینچیں گے, تیسرے دن اس سے زیادہ, پھر 10ویں دن تو معلوم ہے 10واں ہی ہو جائے گا. دیکھ 10ویں دن تو 10واں ہی ہو جائے گا. اس لیے کہیں آپ اکتا نہ جائیں. دیکھ اکتانے والی بات ہے, ایک ترتیب ہے, مرتب انداز سے علماء نے پروگرام طے فرمایا, اللہ انہیں جزائے خیر دے. اور سچ بات تو یہ ہے کہ ذخیرے اٹھیل لینا اور بہت دیر تک سننا اور سنانا ہو جائے,
لیکن عمل کچھ بھی نہ ہو تو ان مجالس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہے۔ اب آئیے تھوڑا پچھلا جو میں کہتا چلا آیا ہوں اس کو تھوڑا سا آموختہ کرتے ہوئے میں آخری باتیں کہہ کر انشاءاللہ بات ختم۔ میں نے شروعات یہاں سے کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے نہیں فقط پورے عالم کے لیے رحمت ہے، ساری مخلوقات کے لیے رحمت ہے۔ اس کے کئی تذکرے کتابوں میں موجود ہیں۔ خود حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتہ ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں۔ فرماتے ہیں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل ہمارے آنے سے تمہیں کیا فائدہ ہو؟ سبحان اللہ۔ اب سنی حضرت جبرائیل فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے آنے سے پہلے تک مجھے اپنے بارے میں بھی ڈر رہتا تھا، پتہ نہیں خدا کہ ہاں میرا بھی کوئی مقام ہے یا نہیں ہے، لیکن جب آپ آ گئے اور آپ پر قرآن اترا اور قرآن نے میرے بارے میں کہہ دیا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، یہ ایک عزیز و بزرگ تر فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے، اس دن سے مجھے اطمینان ہو گیا آپ کی رحمت کے صدقے کہ اب جبرائیل تیرا بھی مرتبہ اللہ کے ہاں عزت والا ہے۔ حضور تو فرشتوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، حضور فرشتوں کے ارے جانوروں کے لیے بھی میرا نبی رحمت بن کر آیا۔ ایک اونٹنی حضور کی خدمت میں حاضر، حضور پاک علیہ السلام نے اس کو تسلی دی، روانہ فرمایا، اس کے مالک کو بلایا اور کہا بھائی یہ تمہاری شکایت کرتی ہے کہ تم اس پہ بوجھ بہت رکھتے ہو اور اس کو غذا کم دیتے ہو۔ سبحان اللہ۔ اونٹنی نے شکایت کی، ایک یہودی نے ہرنی کا شکار کیا، کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے، فرمایا ایک ہرنی کا ایک یہودی نے شکار کیا، حضور پاک علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، ہرنی پھٹکتے ہوئے آپ کے پاس آئی اور کچھ کہہ دیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس ہرنی کا ننھا بچہ غار کی طرف ہے، جنگل میں ہے، وہ دودھ پیتا بچہ ہے، اسے چھوڑ دے، وہ دودھ پلا کر آنے کا وعدہ کرتی ہے۔ یہودی نے کہا محمد اتنی مشقت سے اس کو میں نے قید کیا ہے، جان میں پھانسا ہے، شکار کیا ہے، کیا تم یہ آسان سمجھتے ہو جنگل کا ہرن شکار کر لیا جائے، چھوڑ دیا جائے اور وہ دودھ پلا کے واپس آ جائے؟ آقا کی مہربانی دیکھی، فرمایا اس یہودی سے فرمایا اگر یہ ہرنی نہیں لوٹی محمد تیرا غلام ہے، محمد اس کے معاوضے میں تیرا غلام ہے۔ اس نے آپ کے الفاظ کی لاج رکھی، اس کو رہا کر دیا، وہ ہرنی چوکڑیاں بھرتی ہوئی گئی، جس رفتار سے گئی اس سے زیادہ رفتار سے لوٹی کہ وعدہ محمد کا ہے، وعدہ محمد کا ہے۔ وہ لوٹ آئی اور جب لوٹ آئی تو یہودی یہ منظر دیکھ کر چیخ اٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ میرا نبی تو جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آیا۔ اس رحمت دو عالم کا صدقہ ہمیں اور آپ کو پہلا سبق آج اس رحمت للعالمین کے درس سے یہ لینا ہے کہ حضور کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے، اس طرح رحمت بن کر آئے کہ جب تک اللہ کا نام باقی قیامت آنے والی نہیں ہے، ہم انشاءاللہ آج سے یہ طے کریں گے ہمارا رشتہ اللہ سے مضبوط کریں گے، ہمارا رشتہ اللہ سے مضبوط کریں گے۔ جب تک دیکھو دوستو اللہ سے تعلق نہیں ہے ہم مومن ہی نہیں ہیں۔ کیا مرد اور کیا خواتین، ہماری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہیں بڑی تعداد میں، طے کر کے اٹھیں گے یہاں سے، ہمارا آنے سے اللہ سے جو تعلق اب تک تھا اب اس کو بہت مضبوط بنائیں گے۔ بھائیوں کا رشتہ ختم ہونے والا ہے، دوستوں کا رشتہ ختم ہونے والا ہے، بیویوں کا رشتہ بھی ختم ہونے والا ہے، جتنے رشتے دار اعزاء اقربا ہیں سب کے رشتے ختم، کیونکہ کل من علیہا فان، جب سب فنا، سب کے رشتے فنا، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، وہ اکیلا باقی، اس کے اکیلے کا رشتہ باقی ہے۔ آج سے ہم اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں گے انشاءاللہ۔ رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کو پہچاننے کے لیے اس نے پوری کائنات بچھا رکھی ہے۔ پورے ولی نہیں بن سکتے، ولیوں کے ولی تو بن سکتے ہو۔ ولی دوست کو کہتے ہیں، تم براہ راست اللہ کے دوست نہیں بن سکتے تو کم از کم اللہ کے دوستوں کے دوست بن جاؤ، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو، نیکوں کے ساتھ بیٹھنے والے بنو۔
انشاءاللہ تم بھی اللہ والے بنو گے، کریں گے انشاءاللہ۔ جب اللہ والا بننا ہے تو نمازیں چھوڑنا ہے، روزے چھوڑیں گے، زکات فرض ہو کر بھی ادا نہیں کریں گے جی۔ اچھا جب فرائض ادا کریں گے نعوذ باللہ تو کیا حرام کام کریں گے، اس کو ناراض کریں گے؟ کیا بھلا خدا والا خدا کو ناراض کرے گا؟ وہ شراب پیے گا، وہ جوا سٹا کھیلے گا، وہ حرام مال کھائے گا، وہ کسی اپنی ماں اپنی بہنوں کا حق چھین کر کھائے گا، وہ کسی کو ظلم کرے گا، وہ یتیموں کا مال کھائے گا، وہ بدنظری کرے گا، وہ گناہوں کے کام کرے گا، وہ زنا کی تیاریاں کرے گا، وہ زنا کے رات بھر زنا کے آلات کو لے کر کے اپنے ساتھ سوئے گا؟ اگر اللہ والا بننا ہے تو گناہ کے راستے سے کیسے بنو گے؟ اپنی آنکھوں کو سینک رہا ہے رات ساری فواہشات کے ذریعے سے، بے حیائیوں کے فلموں کے ذریعے سے، وہ اللہ والا بن سکتا ہے؟ اللہ والا بننے کے لیے تقویٰ شرط ہے۔ تقویٰ اللہ سے ڈرنے کو کہتے ہیں۔ بند کمرے میں ڈرو، آبادی میں ڈرو، تنہائی میں ڈرو، مسجد میں ڈرو، اپنے گھر میں ڈرو، بازار میں ڈرو، جہاں ہو وہاں اللہ سے ڈرو۔ زلیخا نے حضرت یوسف کو کمرے میں بند کر دیا اور خود پر پردہ ڈال دیا۔ حضرت یوسف نے فرمایا یہ کیا کر رہی ہے؟ کہ میرا خدا ہے، میں اس کے آنکھ ڈھانپ رہی ہوں۔ حضرت یوسف کی چیخ نکل گئی، میرے خدا کی آنکھوں پہ تو پردہ ڈال سکتی ہے، میں میرے خدا کی آنکھوں پہ پردہ نہیں ڈال سکتا۔ یہ کہہ کر کے بھاگ نکلے۔ میرے نوجوانوں، اگر آج گناہ کر کے ہم نے اپنے آپ کو برباد کر دیا تو جہنم ہمارا ٹھکانہ ہے۔ قبر میں سانپ بچھو ہم کو ڈسیں گے، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے دل سے ایمان نکل جائے گا، اللہ کی محبت نکل جائے گی۔ میرے عزیز دوستو، اگر رحمت عالم کی ذکر مبارک کے موقع پر بھی ہم نے سچی توبہ نہیں کی، گناہ کو چھوڑنے کا پختہ ارادہ نہیں کیا، تو سمجھو یہ رحمت عالم کی مجلس میں بیٹھ کر ہم نے اللہ کی رحمت کو حاصل ہی نہیں کیا۔ ہم نے اللہ کی رحمت کو حاصل ہی نہیں کی۔ اللہ کی رحمت تو گنہگاروں کے ساتھ چلتی ہے، جب وہ توبہ کرتا ہے اس کو لگ جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ نے خود پوچھا، اے اللہ آپ کی رحمت کہاں ہوتی ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے گنہگار بندوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ نے خود فرمایا، لہذا ہم آج سچی پکی توبہ کر لیتے ہیں۔ اور جہاں میرے دوستو ہمارے نوجوان بچے پوچھتے ہیں، میں بہت کوشش کرتا ہوں پھر بھی نہیں بچ پاتا ہوں، میں کہتا ہوں بابا آپ اپنے ارادے سے جب فلم دیکھ سکتے ہو تو اپنے ارادے سے نہیں بھی دیکھ سکتے۔ جب ارادے میں تمہاری اتنی طاقت ہے کہ دیکھ سکتے ہو تو اس ارادے میں اتنی طاقت بھی ہے کہ تم اپنے ارادے سے بچ بھی سکتے ہو۔ جب ارادے سے تم کود سکتے ہو تم اپنے ارادے سے بچ بھی سکتے ہو۔ خود اپنے ارادے سے ان گناہوں سے بچنے والے بنے۔ کسی اللہ والے کی نظر کی کرامت سے بچو گے، ولایت کا وہ درجہ نہیں ملے گا۔ اپنے مجاہدوں سے بچو گے، انشاءاللہ ولایت کے اعلیٰ درجے کو پہنچو گے۔ اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے لیے مجاہدے کرتے ہیں۔ ہمارے لیے کا کیا مطلب ہے؟ ہم یہ گناہوں سے اس لیے بچ رہے ہیں، یہ گناہ پہ گناہ، گناہ پر گناہ، اللہ تک پہنچنے کو آڑ بنتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ہمیں اللہ سے ملنے نہیں دے رہے، یہ ہماری دعائیں قبول ہونے نہیں دے رہے، یہ نمازوں میں جان آنے نہیں دے رہے ہیں۔ مرد بھی اس بات کا احتیاط کریں، ہماری ماں بہنیں بھی یہ پاکستانی سیریلز دیکھنے سے پرہیز کریں، اللہ کے لیے توبہ کر لیں اور طے کر لیں انشاءاللہ آج کے بعد یہ گناہوں کے جو بیچ میں آڑے آتی چلی جا رہی ہیں ان کو ہم منہدم کریں گے، ہٹا دیں گے، گرا دیں گے اور ڈائریکٹ واصل اللہ ہو جائیں گے، اللہ تک پہنچ جائیں گے، اللہ سے ملیں گے، اللہ سے ملاقات کریں گے۔ اگر آپ عید کا موقع اپنے یار سے دوست سے ملنا چاہتے ہیں اور درمیان میں کئی لوگ آپ کے لیے رکاوٹیں بنے، آپ کے وہ دشمن بن جائیں گے، آپ کی نظر میں وہ دشمن ہو گئی، میرے دوست سے گلے ملنے نہیں دیتا، یہ مجھے رکاوٹیں ڈال رہا ہے۔ دوستو اللہ سے بڑھ کر کوئی دوست نہیں ہے، اور اللہ ایمان والوں سے بڑھ کر کسی کا دوست نہیں ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، قرآن نے خود فرما دیا اللہ مومنین کا دوست ہے۔ طے کریں گے انشاءاللہ، اور اس لیے بھی طے کریں گے کہ رحمت دو عالم، یہ پہلا سبق میرے اس آج کی مجلس میں تھا اور آخری سبق یہی تھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت، حضور فرماتے ہیں میری مثال آگ ویسی ہے کہ آگ جلانے والے نے جلائی، پروانے اس پر آگ کر گر رہے ہیں، میں نے یہ چاہا کہ پروانوں کو ہٹاؤں، بچاؤں۔ حضور تو ہمیں بچانا چاہتے ہیں اور ہم ہیں کہ ڈوبتے چلے جا رہے ہیں۔ اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے اعمال کی نگرانی کریں، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا یہاں سے ہم فیصلہ لے کر کے اٹھیں انشاءاللہ ثم
فرمائیں انشاءاللہ آج رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا یہ حصہ لے کر کے ہم یہاں سے اٹھیں گے توبہ کے ساتھ انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے راستے پیدا فرمائے. کتنے نوجوان ہیں مولانا بڑا پریشان اولاد نہیں ہے, کتنے لوگ ہیں نکاح نہیں ہو رہا ہے, کتنے لوگ ہیں کاروبار نہیں چل رہا ہے, کتنے لوگ ہیں بیماریوں سے نجات نہیں ہے, کتنے لوگ ہیں بیٹوں کی نافرمانی سے پریشان, کتنے لوگ ہیں ماں باپ کی بیماریوں سے الجھ گئے ہیں پریشان ہو رہے ہیں. میرے دوستو اللہ فرما رہے ہیں مجھ سے ڈرنے والے بنو میں سارے راستے کھول دوں گا اور وہاں سے روزی پہنچاؤں گا جہاں سے تم کو گمان بھی نہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور رزق کا ترجمے میں ایک تو کھانا پینا آتا ہے لیکن اللہ میں ابن قیم جوزی فرماتے ہیں رزق جو مراد یہاں پر علم اور معرفت ہے. علم اور معرفت ہے. جب بندہ اللہ رب العزت کے ساتھ جب بندہ گناہوں سے بچتا ہے ڈرتا ہے اللہ اپنے علم کا دروازہ اس پر کھول دیتے ہیں, اپنی معرفت اس پر کھول دیتے ہیں. بندہ اللہ کو پہچاننے والا بن جاتا ہے اور جب سجدے میں سر رکھتا ہے وہ اس بات کا خیال کرتا ہے میرا سر قالین پر نہیں خدا کے قدموں پر ہے, میرا سر قالین پر نہیں خدا کے قدموں پر ہے. اللہ اس کو عبادت کی وہ لذت عطا فرماتے ہیں, اس کو دعا میں گریہ گزاری عطا کرتے ہیں کہ وہ اپنے خدا کو اپنے سامنے پاتا ہے اور روتا چلا جاتا ہے اور اپنی منزل کو خود پا لیتا ہے. اللہ ہمیں ایسا جذبہ ایمانی نصیب فرمائے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ذکر مبارک سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی اللہ توفیق مرحمت فرمائے. اس درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی تعلیمات کا میں نے مختصر انداز میں تذکرہ کیا. آخر میں یہ میں نے کہا تھا مہربان بن جائیں, بیویوں کے لیے مہربان بن جاؤ, بچوں کے لیے مہربان بن جاؤ, ماں باپ کے لیے مہربان بن جاؤ, مہمانوں کے لیے مہربان. حضور پاک علیہ السلام والسلام کو جب پہلی مرتبہ حضرت جبرائیل وحی لے کر تشریف آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے کر اپنی خدیجہ کے پاس آئے. آپ نے کمبل اڑائی اور جب آپ کو کچھ افاقہ ہوا اس وقت حضور نے خدشہ ظاہر کیا, ایسا لگتا ہے کہ کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں. تب امی جان نے جو کلمات کہے تھے تسلی کے آج تک تاریخ میں اس کو محفوظ کیا. فرمایا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم تحمل الکل تکسب المعدوم تقری الزیت تعین علی نوائب الحق. کیا بات کرتے ہو میرے سرتاج, میری بہنیں بیٹھی ہیں پردہ نشین, وہ سنیں دیکھو اپنے شوہروں کو کیسے سنبھالا جائے گا, حالات میں ان پر آپ رحمت کیسے بن سکتی ہو, ایسے بنو جیسے حضرت خدیجہ بن گئی. اسی لیے حضور نے فرمایا سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا, خدیجہ اور ابو بکر کا بدلہ تو اللہ ہی دیں گے. مردوں میں ابو بکر, عورتوں میں خدیجہ, ان کا بدلہ تو اللہ ہی دیں گے. کیا تھا وہ خدیجہ کا رویہ, کیا تھا وہ آپ کا بیوی پناہ, یہی تو تھا. حضور گھبرائے ہوئے آئے, ٹوٹ گئے تھے, ڈر تھا کہ کہیں ختم نہ ہو جائیں اور وہاں امی جان سنبھالتی ہیں اور کن کلمات سے سنبھالتی ہیں. کیا بات کرتے ہیں آپ کو اللہ رسوا کرے گا, کیسے رسوا کرے گا. آپ کے کمالات کو دیکھو, آپ کیسے باکمال ہیں. لوگوں کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھاتے ہو, آپ لوگوں کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھاتے ہو. تحمل الکل تکسب المعدوم, ناداروں کی آپ مدد کرتے ہو, مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہو, غریبوں بے قصوں کی آپ مدد فرماتے ہو اور بھٹکے ہوئوں کو آپ راستہ دکھاتے ہو. حضور پاک علیہ السلام کی نبوت کی بعد کی سنتوں کے چرچے بہت ہوتے ہیں, یہ نبوت سے پہلے کی سنتیں ہیں, ان کا بھی چرچا ہونا چاہیے. کبھی ہم بھی سماج سیوک بنے, ہم بھی جمعیت کے رکن بن جائیں, اس کے ممبر بن جائیں. جمعیت یہی تو کر رہی ہے, بے قصوں ناداروں کی مدد کر رہی ہے, غریبوں کو ٹھکانہ دلا رہی ہے اور کمزوروں کو مدد کر رہی ہے, مہمانوں کی مہمان نوازی کی جا رہی ہے. حضور پاک علیہ السلام کی ان صفات کا تذکرہ کر کے محدثین لکھتے ہیں جس بندے میں یہ صفات ہوں گی اللہ اس کو کبھی برباد نہیں ہونے دیں گے, اللہ اس کو کبھی برباد ہونے نہیں دیں گے. لہذا یہاں سے ہم سب یہ سبق لے کر جائیں, رحمت عالم کی زندگی سے
انشاءاللہ ہم بھی دوسروں کا بوجھ اپنے کندھوں پہ لیں گے. ہم غریبوں کی مدد کریں گے, مسکینوں کی مدد کریں گے, محتاجوں کی مدد کریں گے, مہمانوں کی مہمان نوازی کریں گے, مہمانوں کو تلاش کر کے ڈھونڈ کر لائیں گے اور اپنے گھر کا کھلا پلا کر ان کو ہدیے تحفے دے کر کے رخصت کریں گے. یہ ہمارے گھروں میں ہوگا, گھروں میں برکتیں آئیں گی. مہمان گھر میں آ جاتا ہے, ہم موبائل میں مشغول رہتے ہیں, مہمان کی پرواہ نہیں کرتے. یہ کہاں کا سبق ہم نے سیکھ رکھا ہے؟ مہمان کے ساتھ مہمان نوازی کا پورا برتاؤ ہونا چاہیے, انہیں پورا وقت دیجیے گا, بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھائیے, یعنی پریشان لوگوں کو اچھا مشورہ دیجیے. ہاں, پریشان لوگوں کو اچھا مشورہ دیجیے, یہ نہیں کہ پریشان کو اور پریشان کر دیا. بیمار کی عیادت کیجیے. سرکار بیمار کی عیادت کو جاتے تھے, کیا اپنا کیا پرایا ہر ایک کے گھر جاتے تھے, ان کی عیادت کیا کرتے تھے. آج امت مسلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رحمت والی صفت سے کوسوں دور جا چکی. گھر میں ماں باپ بیمار پڑے ہیں, اولاد ان کے پرسان حال نہیں ہے, اور رشتے دار آتے جاتے ہیں, اولاد کو خبر بھی نہیں ہے. دروازے میں فقیر دستک دے کر پھٹ کے چلا جاتا ہے, ہمیں پرواہ بھی نہیں ہوتی ہے. اور بیویاں اپنے شوہروں کی گستاخ بنتی چلی جا رہی ہیں, بچے اپنے ماں باپ کے نافرمان بنتے چلے جا رہے ہیں. آج ہمارے نوجوان بچے طے کر کے اٹھیں, ہم اپنے والدین کے خدمتگار بنیں گے انشاءاللہ, اطاعت شعار بنیں گے انشاءاللہ. ہماری ماں بہنیں یہاں سے طے کر کے جائیں, انشاءاللہ ہم اپنے شوہر کی فرمانبردار بنیں گے. ہم خدیجہ کی سیرت کو پڑھ کر خدیجہ جیسی بنیں گی. عائشہ اور ام سلمہ اور حضرت زینب, حضرت حفصہ اور صفیہ کی سیرت کو پڑھو اور پڑھ کر کے ان کے اخلاق کو اپنی زندگی میں لانے کا فکر کرو, اور بالخصوص اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت پر توجہ دیں. اللہ ہم سب کو ان تمام باتوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بالخصوص میں عرض کروں گا آخر میں, اپنی اولاد سے خدا کے لیے غافل نہ رہیے, اپنی اولاد سے خدا کے لیے غافل نہ رہیے. حضور پاک علیہ السلام نے بہترین سبق دیا, ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال, حب نبیکم, حب اہل بیتہ وتلاوت القرآن. حضور نے فرمایا, اب یہ آخری حدیث اور پھر بات ختم انشاءاللہ. حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو, میری ماں بہنیں بالخصوص سنیں اور آپ مرد حضرات بھی سنیں. سرکار نے فرمایا اپنی اولادوں کو 3 باتوں کا ادب سکھاؤ. اپنی اولادوں کو اللہ تعالیٰ کے خصال, سب سے پہلے کیا سکھانا؟ محمد کا ادب سیکھنا, محمد کی محبت سکھلاؤ اولاد کو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ان کے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہوگی تو یہ انگریزوں کی تعلیم کو فالو کریں گے یا انگریزوں کے طریقوں پہ چلیں گے. ہمارے حضرت سے میں نے بارہا سنا, حضرت فرماتے ہیں, ایک مصری عالم حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب, ہمارے حضرت فرماتے ہیں, بڑا ابوالزمان صاحب الہٰذی دامت برکاتہ, میرے حضرت فرماتے ہیں, ان کے حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے, ایک مصری عالم بڑا دیش میں آ کر یہ کہا کرتے تھے, بہت دیش میں آ کر یہ فرماتے تھے کہ اے ایمان والو, مسلمانوں, تم نے محمد کی تعلیم میں کون سی کمی پائی جو تم نے غیروں کی تعلیم کو اپنا لیا؟ محمد کے طریقے میں تم نے کون سی کمی پائی تھی کہ تم کو دوسروں کی تعلیم اچھی لگنے لگی, تم کو بڑے اچھے لگنے لگے, تم کو اینیورسری منانا اچھا لگنے لگ گیا, تم کو وہ فلاں ڈیز جو گورنمنٹ بنا رہی ہے یا تمہارے اسکولوں میں یا مغربی کلچر بنا رہا ہے, کیا تم کو یہ سب اچھا لگتا ہے؟ تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی سنتیں اچھی نہیں لگتی, اس میں کمی محسوس ہو رہی ہے جو تم غیروں کے طریقوں کو اپناتے ہو, اور اگر تمہیں یقین ہے کہ میرے نبی کی تعلیم میں کوئی کمی نہیں ہے تو پھر ہم دوسروں کی تعلیم کو اپنے جوتوں کی نوک کے رکھ کر ٹھوکر ماریں گے کہ محمد عربی کی تعلیم سے بہتر نہ کائنات میں کوئی تعلیم آئی ہے, نہ قیامت تک آ سکتی ہے انشاءاللہ, نہ ان کے لباس سے بہتر, نہ ان کے چہرے سے بہتر, نہ ان کی خواتین سے بہتر, نہ ان کے اصحاب سے بہتر, نہ ان کی اولاد سے بہتر کوئی تھا, نہ ہے, نہ قیامت تک ہو سکتا ہے. اس لیے مکاتب میں بچوں کو بھیجو اور ان کے دل میں محمد کی محبت پیوست کرو. جب محمد کی سنت سے محبت ہوگی تو یہ ہمارے جہازوں میں ہوں یا سمندروں میں ہوں, وہاں بھی انشاءاللہ سنت کے مطابق اپنا سفر کریں گے, وہاں بھی ان کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی یاد رہے گی.
گی. دوسرے نمبر پہ ادب سکھاؤ, نبی کے گھر والوں سے محبت, نبی کی بیویاں, نبی کے بچے, نبی کے اولاد, یہاں تک کہ نبی کے صحابہ. اور محدثین اس حدیث میں تشریح میں لکھتے ہیں, خاص طور پر حضرت شاہ ولی اللہ محدث الدہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, نبی کی آل سے مراد علماء بھی ہیں, نبی کے گھر والے ہیں, یہ علماء کی محبت, علماء کی محبت, علم دین پڑھنے پڑھانے والوں کی محبت, اس لیے کہ زمین پر ان سے بہتر کوئی نہیں ہے. اور اس کی دلیل حدیث سے موجود ہے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہترین وہ شخص جو قرآن پڑھے اور اس کو پڑھائے. اور تیسرا ادب اپنی اولاد کو یہ دو, ان کو قرآن کی تعلیم دو, قرآن کے الفاظ, قرآن کے معانی, قرآن سے محبت. یہ آج کے اس رحمت للعالمین کے ذکر مبارک کی مجلس سے ہم یہاں سے سبق لے کر اٹھیں اور قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں. کیوں مضبوط کریں؟ ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے, کلام اللہ کو دیکھ کر تسلی کر لیں گے. یہ اللہ کو دیکھنے جیسا ہے, یہ ہم اللہ سے مسافہ نہیں کر سکتے. جو قرآن مقدس کو ہاتھ میں لیں, ایسا لگے گا کہ ہم نے اس سے مسافہ کیا, اسے سینے سے لگائیں, ایسا لگے گا کہ اپنے پیدا کرنے والے مالک کو خالق سے گلے لگ گئے. اس کا بوسہ لیجیے, ایسا لگے گا اپنے رب کی پیشانی کا آپ نے بوسہ دیا. اس کو آنکھوں سے لگائیے, اس کو اپنے سر پہ رکھیے, ایسا لگے گا جیسے آپ نے اپنے رب کے ہاتھ کو اپنے سر پہ رکھ لیا. اس لیے کہ کلام اللہ اس کی ذات کا حصہ ہے, اس کی ذات کا حصہ ہے. اس کا مقام رسول اللہ سے بھی افضل ہے, کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے. لہذا کلام اللہ سے نسبت ہو, کلام اللہ سے جوڑ ہو, کلام اللہ سے گہرا تعلق ہو. یہی ہمیں منزل مقصود تک اور کامیابی کی منزل تک پہنچائے گا. طوفان نوح لانے سے اے اشک فائدہ, طوفان نوح لانے سے اے اشک فائدہ, تو بوند بھی کافی ہے اگر دل پر اثر کریں. وما علینا الا البلاغ.